الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز و دوستو، قرآن کریم کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ابتدا کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دولت، جائیداد، مکانات، شاندار سواریاں وغیرہ سے خوب نوازا تھا۔ پھر پیغمبرانہ آزمائش آئی، یہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا اور یہاں تک کہ ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیماری جذام جیسی تھی اور پورے بدن کو چھا گئی تھی، سوائے زبان اور دل کے، باقی پورا بدن گل گیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری اور شفا عطا فرمائی۔ لیکن لوگوں، اس سے پہلے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ بیماری لگی تو ان کے دوست، احباب، رشتہ دار سب نے ان کو گھر سے الگ کر دیا اور ایک کوڑے کچرے کے پاس جا کر ان کو ڈال دیا۔ یعنی وہ رشتہ دار جو ابھی تک خیر خواہی کا دعویٰ کرتے تھے، ہمدردی کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے جا کر ایک کوڑے کچرے کے پاس ڈال دیا۔ لیکن ان کی نیک صالح بیوی وہ روزانہ ان کی تیمارداری کرتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، جن کا نام لیہ بنت میشا بنت یوسف بتلایا گیا ہے۔ یہ محنت مزدوری کرتی اور کما کر اپنی بھی حاجت اور ان کی ضرورت دونوں پوری کرتی۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر معارف القرآن کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو حکم دیا، آپ اپنی ایڑی زمین کے اوپر ماریے، اس سے چشمہ جاری ہوگا، آپ اس پانی سے غسل کیجئے اور اس کو پیجئے، اس سے تمام حالات آپ کے صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے ویسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ جو بدن سے گوشت ختم ہو گیا تھا، کھال بال ختم ہو گئے تھے، اللہ کی قدرت سے وہ سب کچھ آ گئے۔ اور پھر جنت سے ایک لباس لایا گیا جو حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ انہوں نے وہ پہن کر اور ایک گوشے کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ آئیں، جب دیکھا کہ یہاں پر میرے شوہر یعنی حضرت ایوب علیہ السلام موجود نہیں ہیں، خوب رونے لگی۔ اور پھر ان کی نظر انہی گوشے نشین ایک آدمی کی طرف پڑی تو اس سے پوچھ تاچھ کری کہ اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ یا کتے بھیڑیوں نے اس کو کھا لیا؟ کیا ہو گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ خود موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ ابھی تک ان اہلیہ محترمہ نے ان کو پہچانا نہیں اور کہنے لگی کہ آپ ہم سے تمسخر نہ کریں، ہمیں بتلا دیں کہ وہ شخص کہاں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ غور سے مجھے پہچانیں اور تمام واقعہ بتایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ یہیں پر لوگوں میں یہ واقعہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ نیک صالح یہ بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی، انہوں نے ایسے موقع کے اوپر بھی اپنے شوہر بزرگوار کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ برابر تیمارداری کرتی رہیں، محنت مزدوری کر کے ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتی رہیں اور اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کو خوب نوازا، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیماری کے موقع کے اوپر ایک دفعہ خود ان کی بیوی نے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دے گا۔ تو فرمایا کہ 70 سال تک اللہ کی نعمتوں کے اندر میں رہا، اور اب کیا 7 سال چند مہینے میں برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ اس وجہ سے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سال چند مہینے ان کو اس بیماری کے اندر مبتلا رکھا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے شرم آتی ہے، لیکن لوگوں، یہ تو پیغمبروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنا بے صبری نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت درجے کا اتنا صبر دے رکھا تھا کہ اس وقت وہ شرم محسوس کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو شفا عطا فرمائی۔ ہمیں اس واقعے سے یہ عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم کھیلتے رہتے ہیں، اور جہاں ایک لمحے کے لیے ہمیں پریشانی آ گئی تو تمام تسبیحات اور عبادات سب کو کہنے لگتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں۔ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، یہ پریشانی ہمارے اوپر کیوں آئی؟ یہ پریشانی ہم کو آنی نہیں تھی۔ تو لوگوں، یہ واقعات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں، لیکن بندے کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیں تو شکر کرے۔ کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا بدن گل گیا تھا، صرف ان کی زبان اور دل باقی رہا تھا، تو وہ اس سے ہی اللہ کا شکر اور ذکر کرتے رہتے تھے۔ زبان سے اللہ کی یاد کرتے رہتے تھے، دل سے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ کہتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے مال، دولت، مکانات، بہترین سواریاں، اولاد خوب عطا فرمائی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی محبت میرے دل کے جز جز کے اوپر چھا گئی تھی، اور تو نے ہی وہ اب مجھ سے لے لی ہے، اس کا بھی تجھ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اب تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت اور نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔